ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کے دوسرے دور کے امکانات کی خبروں کی وجہ سے عالمی منڈیوں پر مثبت اثرات سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں۔ پاکستان سمیت ایشیائی اسٹاک مارکیٹس میں دوسرے روز بھی تیزی کا رجحان ہے۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں ہنڈر انڈیکس غیر معمولی تیزی کے باعث ایران جنگ شروع ہونے سے پہلی والی پوزیشن پر آ چکا ہے۔ اس وقت 1,70,000 پوائنٹس کے قریب ٹریڈ کر رہا ہے۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں کمی کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ محمد لقمان ہمارے ساتھ ہیں، ان سے تفصیلات جان لیتے ہیں۔ لقمان، بتائیے گا اس وقت فائنینشیل مارکیٹس کی کیا صورتحال ہے؟ بالکل، اس کا جو ایک وائب آ رہی ہے، پازیٹیو وائب آ رہی ہے کہ جو دوبارہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں اور دوسرا دور ہوگا، اس کی وجہ سے یقیناً ایک جو بڑی ایک گراوٹ تھی اسٹاک مارکیٹوں میں دنیا بھر کی، اس میں کمی آ گئی ہے اور ایک اپورڈ ٹرینڈ اس کو چل رہا ہے۔ سب مارکیٹوں میں تیزی ہے، چاہے وہ ایشیا کی دیگر مارکیٹیں ہوں یا پاکستان کی، تو وہاں پہ تیزی ہے۔ اس میں پاکستان اسٹاک مارکیٹ اگر آپ دیکھیں تو تقریباً 2 دنوں میں 10,000 پوائنٹ کے قریب جو ہے اضافہ ہو چکا ہے۔ اگر جنگ کے دنوں سے بات کریں کہ 28 فروری سے لے کے اب تک جو اسٹاک مارکیٹ گری تھی 24,000 پوائنٹ گئے تھے، وہ سارے ریکور ہو کے اس سے زیادہ بلکہ اب جو انڈیکس پہنچ گیا ہے، اس کا انڈیکس جو 1,70,554 پوائنٹ پر ٹریڈ ہو رہا ہے۔ اور یہ جو جب جنگ لگی تھی تو 1,68,000 پوائنٹ تھے اور درمیان میں 1,44,000 پوائنٹ پر بھی پاکستان اسٹاک مارکیٹ آئی، اور یقیناً ایک بڑی ایک ڈیولپمنٹ اچھی ہے۔ اسی طرح جو ایشین دیگر اسٹاک مارکیٹ، جاپان کی اسٹاک مارکیٹ ہے یا کوریا کی، جنوبی کوریا کی اسٹاک مارکیٹ ہے، ان کو بڑھ رہی ہے، اسٹاک انڈیکس بڑھ رہا ہے۔ جاپان کی اسٹاک مارکیٹ نکے انڈیکس میں 1.2% اضافہ آج ہو چکا ہے۔ ہانگ کانگ کا اسٹاک مارکیٹ جو ہے اس میں ہانگ کانگ انڈیکس میں بھی 1.2% اضافہ ہوا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے بڑی اچھی خبر ہے وہ تیل کی قیمتیں کم ہوئی ہیں۔ برنٹ کروڈ آئل کی قیمت جو ہے کم ہو کے $94.13 پہ آ گئی۔ امریکی WTI جو کروڈ ہے وہ ایک بیرل جو ہے $90.24 کا ہو گیا۔ یہی وہ تیل تھا جس کی قیمت $120 تک پہنچ گئی تھی۔ تو یہ ایک برکات ہیں جو جتنی یہ ہو رہی ہے، ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے صلح کے لیے، اس کا فائدہ ٹھیک ہے، اس کا خاصا پازیٹیو اثر دیکھا جا رہا ہے۔ بہت شکریہ محمد لقمان اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کے دوسرے دور کے امکانات کی خبروں کی وجہ سے عالمی منڈیوں پر مثبت اثرات سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں۔ پاکستان سمیت ایشیائی اسٹاک مارکیٹس میں دوسرے روز بھی تیزی کا رجحان ہے۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں ہنڈر انڈیکس غیر معمولی تیزی کے باعث ایران جنگ شروع ہونے سے پہلی والی پوزیشن پر آ چکا ہے۔ اس وقت 1,70,000 پوائنٹس کے قریب ٹریڈ کر رہا ہے۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں کمی کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ محمد لقمان ہمارے ساتھ ہیں، ان سے تفصیلات جان لیتے ہیں۔ لقمان، بتائیے گا اس وقت فائنینشیل مارکیٹس کی کیا صورتحال ہے؟ بالکل، اس کا جو ایک وائب آ رہی ہے، پازیٹیو وائب آ رہی ہے کہ جو دوبارہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں اور دوسرا دور ہوگا، اس کی وجہ سے یقیناً ایک جو بڑی ایک گراوٹ تھی اسٹاک مارکیٹوں میں دنیا بھر کی، اس میں کمی آ گئی ہے اور ایک اپورڈ ٹرینڈ اس کو چل رہا ہے۔ سب مارکیٹوں میں تیزی ہے، چاہے وہ ایشیا کی دیگر مارکیٹیں ہوں یا پاکستان کی، تو وہاں پہ تیزی ہے۔ اس میں پاکستان اسٹاک مارکیٹ اگر آپ دیکھیں تو تقریباً 2 دنوں میں 10,000 پوائنٹ کے قریب جو ہے اضافہ ہو چکا ہے۔ اگر جنگ کے دنوں سے بات کریں کہ 28 فروری سے لے کے اب تک جو اسٹاک مارکیٹ گری تھی 24,000 پوائنٹ گئے تھے، وہ سارے ریکور ہو کے اس سے زیادہ بلکہ اب جو انڈیکس پہنچ گیا ہے، اس کا انڈیکس جو 1,70,554 پوائنٹ پر ٹریڈ ہو رہا ہے۔ اور یہ جو جب جنگ لگی تھی تو 1,68,000 پوائنٹ تھے اور درمیان میں 1,44,000 پوائنٹ پر بھی پاکستان اسٹاک مارکیٹ آئی، اور یقیناً ایک بڑی ایک ڈیولپمنٹ اچھی ہے۔ اسی طرح جو ایشین دیگر اسٹاک مارکیٹ، جاپان کی اسٹاک مارکیٹ ہے یا کوریا کی، جنوبی کوریا کی اسٹاک مارکیٹ ہے، ان کو بڑھ رہی ہے، اسٹاک انڈیکس بڑھ رہا ہے۔ جاپان کی اسٹاک مارکیٹ نکے انڈیکس میں 1.2% اضافہ آج ہو چکا ہے۔ ہانگ کانگ کا اسٹاک مارکیٹ جو ہے اس میں ہانگ کانگ انڈیکس میں بھی 1.2% اضافہ ہوا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے بڑی اچھی خبر ہے وہ تیل کی قیمتیں کم ہوئی ہیں۔ برنٹ کروڈ آئل کی قیمت جو ہے کم ہو کے $94.13 پہ آ گئی۔ امریکی WTI جو کروڈ ہے وہ ایک بیرل جو ہے $90.24 کا ہو گیا۔ یہی وہ تیل تھا جس کی قیمت $120 تک پہنچ گئی تھی۔ تو یہ ایک برکات ہیں جو جتنی یہ ہو رہی ہے، ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے صلح کے لیے، اس کا فائدہ ٹھیک ہے، اس کا خاصا پازیٹیو اثر دیکھا جا رہا ہے۔ بہت شکریہ محمد لقمان اپڈیٹ کرنے کے لیے۔